ایک وزیر صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ باہر اس نے دربان رکھا ہوا ہے کہ بھئی تم یہاں بینچ پہ بیٹھا کرو دروازے پر، جب میں اندر سے گھنٹی بجایا کروں تو اٹھ کے میرے پاس آیا کرو، جو کہا کروں وہ کیا کرو۔ اس نے شروع کر دیا۔ ایک دن یہ دربان یہ باہر بیٹھا، میں تمثیل عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اس کا جی چاہا چائے پینے کو، باہر قریب سے اس نے چائے منگوائی، کسی کو بھیج کے چائے کی پیالی پہنچ گئی اس کے پاس۔ اس نے ہاتھ میں لے کر اٹھانا چاہی، ابھی تھوڑی سی اٹھائی ہے، انچ دو انچ اٹھائی ہے، اندر سے گھنٹی آ گئی، وزیر صاحب نے بلا لیا۔ اب آپ ارشاد فرمائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ یہ بندہ چائے پی کر پہلے چائے پیے گا پھر اندر جائے گا، یا پیالی رکھ دے گا پہلے اندر جائے گا، کیا کرے گا؟ آپ بول کے بتائیے۔ ارے ساری کہتے ہو پہلے جائے گا، کوئی تو کہو پہلے چائے پیے گا۔ نہیں، پہلے اندر جائے گا۔ کیوں؟ اس وزیر کی قوت کو جانتا ہے، اس کے اختیارات سے متاثر ہے، اس سے کچھ ہونے کا یقین ہے، اس سے کچھ نفع کی امیدیں ہیں، اگر نہیں جائے گا کچھ نقصان کا خوف ہے۔ حالانکہ چائے پینے کو 2 منٹ خرچ ہوتے ہیں، زیادہ وقت نہیں خرچ ہوتا۔ 2 منٹ پی کے پھر چلا جائے، ایسا نہیں کرے گا۔ آپ سارے متفقن علیہ کہہ رہے ہو۔ اچھا، اب اگلی سنو۔ یہی دربان دفتر سے 1-2 بجے چھٹی ہوئی، گھر چلا گیا، کھانا کھا لیا، سو گیا، آرام کر لیا، اٹھا چائے پی لی، پھر بیوی بچوں سے بات چیت لگا لی، بات چیت کر لی، خیر خیریت پوچھ لی، بالکل کھانے سے فارغ، پینے سے فارغ، آرام سے فارغ، چائے پی کے فارغ، بیوی بچوں کی خیر خیریت سے فارغ، اب بالکل وقت گزاری کر رہا۔ صرف گھر کے سامنے مسجد سے اذان ہوئی۔ اب یہ اذان سن لی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اب یہ نماز کو نہیں جاتا۔ 5 منٹ گزر گئے، نہیں گیا، 10 منٹ گزرے، نہیں اٹھا۔ حالانکہ رسول پاک ہمیں سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اذان ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم سے باتیں کرتے ہوتے اذان کی آواز کان میں پڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اٹھ گئے، ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں، ایسے ہو جاتے۔ ہمیں یہ نقشہ قائم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہوتے، ہم اگر راستے میں ہوتے، ہمارے پاس سے یوں گزر جاتے جیسے ہم کو پہچانتے بھی نہیں۔ بھی جاتے ہوئے دوست کے جانے پہچانے آدمی کے پاس سے جب آدمی گزرتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے، فلاں بات کیسے، کچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، چپ سیدھے مسجد کو، مصلی کو جا رہے ہیں۔ اب یہ شخص جماعت ہو گئی پھر بھی نہیں گیا، مغرب کی اذان پھر نہیں گیا، عشاء کے وقت اللہ نے بلایا نہیں گیا، فجر کو بلایا۔ بعض بد نصیب تو ہفتہ بھی نہیں جاتے، بعض اس سے بھی بد نصیب جمعے کو بھی نہیں، عید کو کبھی نصیب ہو گیا، عید بھی نہیں۔ اب یہ وہی چپراسی ہے جو چائے پینے سے پہلے وزیر کے پاس جاتا تھا، اور اب ہفتے کی اذانیں، مہینے کی اذانیں ہو گئی، مسجد کو نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے آپ فرماؤ؟ بندہ وہی ہے، بندہ وہی ہے، وہاں مخلوق بلا رہی، اپنے جیسا بے بس انسان بلا رہا، وہاں جاتا ہے، اور خالق کائنات، رازق دو جہاں، وہ بلا رہا، وہاں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کی عظمت یہ دل میں اتری ہوئی نہیں، اللہ سے ہونا یہ نہیں اترا ہوا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا یہ دل میں اترا ہوا نہیں، اس لیے نہیں جاتا۔ تو پیارے بھائیوں، نبیوں کی سب سے پہلی محنت اللہ کے غیر کا تاثر نکال کر اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے متاثر کرنا۔